بچپن میں ہمیں یاد ہے آپ کے چچا بھی آپ کو کبھی کبھار ٹھکائی لگا دیا کرتے تھے، ڈانٹ دیا کرتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ماموں سے ہم نے ڈانٹیں کھائی ہیں، شاید تھپڑ شپڑ بھی کھایا ہو کبھی، ہمیں نہیں یاد کہ کسی کو خاندان میں اعتراض ہوا. آج کیا ہوتا ہے، چاچا نے بھتیجے کو ڈانٹا، اماں آ جاتی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ڈانٹنے والے. بھائی جو کزن ہے نا، کزن جو عمر میں بڑا ہے، وہ بھی باپ جیسے ہی سمجھا جاتا تھا، اس سے ڈرتے تھے بچے. اب اگر کزن جو عمر میں آپ سے زیادہ ہے، بڑے بھائیوں کی طرح ہے، اس نے آپ کو آنکھیں دکھائیں کہ تو بنٹے کیوں کھیل رہا ہے یہاں پہ، گٹکا کیوں کھا رہا ہے، تو بچے کی اماں بولتی ہے کہ میرا دیور کون ہوتا ہے میرے بچے کو آنکھیں دکھانے والا، تم کون ہوتے ہو. وہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کے کام، کیونکہ میں کوئی ہوتا ہی نہیں. پہلے تو خاندان میں ایک بچہ باہر جاتا تھا نا، وہ جابیں تلاش کرتا تھا کزن کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، تو بیٹا بھانجا بھتیجا یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے تھے. جتنی فکر اپنے بچوں کی اتنی ہی بھتیجوں کی، اتنی ہی بھانجوں کی، اتنی ہی کزن کی، سب کی. امت رفع الیدین کے مسائل نمٹا چکی تھی. کسی نے امام شافعی کو فالو کیا، کسی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، دونوں طرف دلائل. امام ترمذی نے لکھا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی لکھا کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی. اب امت نے کسی نے اختیار کر لیا رفع الیدین کرنے والے کو، کسی نے کر لیا نہیں کرنے والے کو. ختم ہو گئی تھی یہ بحث امت میں. جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک. میں نے شافعیوں کے محلے میں آنکھ کھولی ہے، بہت طویل ٹائم میرا شافعیوں کے ساتھ گزرا ہے. وہ ہمارے ساتھ زور سے آمین بھی کہتے تھے، رفع الیدین بھی کرتے تھے. ہم نے کبھی زندگی میں ان کو نہیں چھیڑا، نہ انہوں نے کبھی ہمیں زندگی میں چھیڑا. میں نے جب دیکھا شافعی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کے پاس آیا. میرے والد نے علماء کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے، بہت بڑے بڑے علماء. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں، ان کی رائے کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے. لیتے تو ہم سب نبی کی رائے ہیں، لیکن نبی کی رائے کو سمجھنے میں، نبی کے عمل کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں بات ہوتی ہے. زور سے آمین بھی ٹھیک ہے، آہستہ بھی ٹھیک ہے، ختم قصہ. اب میں کسی شافعی کو جا کے چھیڑتا کہ تو رفع الیدین کرتا ہے، ہماری رائے یہ کہ آخری وقت رفع الیدین نہ کرنے کا ہے، یا شافعی ہمیں چھیڑتا کہ بخاری کی حدیث سے رفع الیدین کرو کیوں نہیں کر رہے، تو اختلاف کی بنیاد پھر وہ رکھتے نا، وہ تو کبھی نہیں رکھی. کسی شافعی کو نہیں ہم نے دیکھا بحث کرتے ہوئے بلا وجہ. مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ نہیں. میں علی الاطلاق کسی اہل حدیث کو برا نہیں کہتا، بہت سارے معتدل بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں، لیکن یہ بر صغیر میں اختلافی مسائل کی بنیاد ڈالی کس نے ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ کیا یہ حنفیوں نے ڈالی ہے؟ یہ ڈالی اہل حدیثوں نے، اور بڑی شدت کے ساتھ چیلنج کر کے کہ یہ اندھے مقلد ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. پھر ہم اگر جواب دیں گے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کہاں جا رہی ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں. بھائی جھگڑا ہم نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں اس کو. جھگڑا وہ کر رہا ہے کہ امت جب ایک چیز پہ متفق ہو چکی تھی، آپ نے لا کے ایک شرری کیوں چھوڑ دی امت میں؟ کوئی اور کام کرتے آپ.